Hi, this is Mahmood Nanji with another story of success. Today, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ناظرین آپ کو پتہ ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے, لاہور میں کیا ہو رہا ہے, سرحد میں کیا ہو رہا ہے. اب اس پروگرام کا ایسنس یہ ہے کہ ہم ان حالات کو دیکھ کر یا تو بالکل ہی ختم ہو جائیں, ڈپریس ہو جائیں, چھوڑ دیں, کون کس کو کیا کر رہا ہے یہ سمجھ میں تو نہیں آتا. لیکن جو اس پروگرام کا بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں بھی ہم ایسے مہمانوں کو بلاتے ہیں جو اپنے ویژن کے مطابق چلتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی ملک میں ان کو کامیابی دی ہے اور اسی حالات میں وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں, کبھی رکتے نہیں ہیں. تو پاکستان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپرچونٹیز ہیں اور اگر ہارڈ ورک آپ کرتے ہیں تو یہ ہارڈ ورک آپ کو ایک ریزلٹ ییلڈ کرتا ہے. آج ہمارا پروگرام ہے ناظرین لٹریسی پہ, اور ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو کہتے ہیں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن, جو ہم پوچھیں گے بعد میں کہ وہ ٹرسٹ ہے کہ فاؤنڈیشن ہے, لیکن دی سٹیزنز فاؤنڈیشن نے جو کنٹریبیوشن ہمارے ملک میں کیا ہے, پورے پاکستان میں, میرے خیال میں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آج بڑے فخر کے ساتھ وہ میرے ساتھ بیٹھیں اور اپنی سٹوری آف سکسیس ہمیں سنائیں. ان کی سٹوری اور سکسیس جو ہے وہ اتنی لمبی ہے ناظرین کہ میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اس کو, لیکن اٹ از مائی پریویلیج اینڈ پلیجر ٹو پریزنٹ ٹو یو مسٹر مشتاق چھاپرا, ہو از دا چیئرمین آف دا سٹیزنز فاؤنڈیشن. ویلکم ٹو مائی شو سر. السلام علیکم. مشتاق بھائی, پہلے تو یہ کہ مبارکباد آپ کو کہ ابھی اس الیکشنز میں آپ جو ہے وہ چیئرمین بنے ہیں, اس سے پہلے کوئی اور صاحب تھے. میں آپ کی آرگنائزیشن سے بڑا متاثر ہوں اور میں آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں کیا کہوں آپ خود ہی کہیں گے, لیکن میری ناظرین کے لیے میں کچھ سٹیٹسٹکس پڑھا دوں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے میں نے ایک سٹیٹسٹکس آپ کو پریزنٹ کی تھی کہ پاکستان کی لٹریسی جو ہے وہ 24% سے جمپ ہو کے 47% آ گئی ہے. اب کہتے ہیں کہ 50% کا ایفیکٹو فگر ہے. ہمارے جو بچے ہیں ان کا انرولمنٹ 56% ہے. ٹوٹل ہماری جو سکولز ہیں وہ گورنمنٹ کی سکول 1,80,000 ہیں اور بقایا جو ہیں 70,000 وہ پرائیویٹ سکولز ہیں. اچھا, 1,80,000 سکولز میں پرائمری 1,35,000 ہے اور سیکنڈری 45,000 ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹ اس ملک میں ایک بچہ رہتا ہے, 3 بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پرائمری اسکول کے اندر ڈراپ آؤٹ ریٹ از 33% اور سیکنڈری اسکول کے اندر ڈراپ آؤٹ ریٹ از 66%. اور جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں ناظرین, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کرانا چاہتے ہیں, اور لبرٹی بک سٹال نے کہا کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتے. سٹیزنز فاؤنڈیشن کو جو ریکگنیشن ملی ہے دنیا بھر میں, اس کے بارے میں مشتاق بھائی بتائیں گے. اب میں خاموش رہتا ہوں. اوور ٹو یو مشتاق بھائی. مجھے یہ بتائیے مشتاق بھائی کہ دس از یور شو, دا سٹیزنز فاؤنڈیشن شو. مشتاق بھائی یہ بتائیے کہ یہ کیسے آپ نے, یہ کب شروع ہوا, یہ کیسے خیال آیا اور پھر آپ کو اس کو کیسے لے کے چلے؟ پہلے تو میں آپ کا اور انڈس ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ کہانی, یہ کامیاب کہانی میں آپ سے شیئر کروں. آدھا گھنٹہ ہے. ہاں, مطلب آپ نے صحیح کہا کہ میں اور میرے جو دوسرے دوست ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا تقریباً 14 سال پہلے, ہم لوگ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں اور ہم جذباتی ہو بھی جاتے ہیں جب ہم اس کی بات کرنا شروع کرتے ہیں, تو اٹس اینڈ لیس, لیکن انشاءاللہ تعالی ویل ٹرائی ٹو کیپ اٹ ود ان دا ٹائم لمٹ. 14 سال پہلے کم و بیش حالات یا تو جو آج حالات ہیں اس سے کچھ بدتر تھے, یا کم و بیش اس طرح کے ہی حالات تھے جہاں کڈنیپنگز فار رینسم یا کسی کی مال, کسی کی اولاد, کسی کے گھر محفوظ نہیں تھے. اس وقت میں ہم نے بہت سے, ہمارے ذہنوں پہ بہت سے خیالات آئے, کیا کیا جائے, کس طرح سے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اور بیشتر ہمارے بھائی بہن جو ہیں ان کو ایک بڑا دلچسپ مشغلہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, ڈنر پارٹیز پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, حالات کے خلاف باتیں ہوتی ہے, پاکستان کے خلاف باتیں ہوتی ہے کہ پاکستان اب کچھ نہیں ہو سکتا. مشتاق بھائی مجھے میرے ناظرین کو بتانا ہے آپ نے کیا کیا. تو کوشچن یہ ہے کہ وی پن پوائنٹ, وی زیروڈ ان. ہم نے کہا صاحب دیکھیں ایجوکیشن, اور وہ بھی پرائمری ایجوکیشن,
ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوالٹی غائب ہو چکی ہے. اب وجوہات سب جانتے ہیں, میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. اور وہ کوالٹی کو اگر ہم کسی طریقے سے واپس لے آتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لٹریسی امپروو ہو جائے گی ہمارے بچوں کی, ہمارے پاپولیشن کی, بلکہ آپ بہت سے ایسے پرابلمس ہیں, آپ کوئی بھی چیز لے لیں, ہیلتھ لے لیں, 40% ہائیجین ریلیٹڈ ہیلتھ پرابلمس, آپ فیملی پلاننگ لے لیں, انٹالرنس لے لیں, اور وہ لسٹ چلتی جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ لسٹ بڑی وسیع ہو جائے گی کہ ایجوکیشن اگر کسی کو دے دیں تو الحمدللہ بہت سے پرابلمز آپ کے اف سالو نہیں ہوں گے تو لیکن کم از کم اس کا ایک کنٹرول میں آنا. تو قصہ یہ ہوا کہ ہم 6 دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا 4-5 چیزیں ہم کریں گے. ایک تو یہ کہ ایک میکرو لیول پہ کام کریں گے, یعنی سارے ملک میں نیشنلی کام ہوگا, کم از کم 1000 سکولز ہم بنائیں گے. تیسری چیز یہ کہ جناب عالی ہم نے اپنے اوپر ٹارگٹ اس قسم کا رکھا کہ یہ 50 یا 25 یا 100 سکولوں کا رکھتے تو یہ آج کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی. ہم نے کہا 1000 سکول بنیں گے, سارے ملک میں بنیں گے, کو ایجوکیشن سسٹم ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس میں غریب گاؤں گوٹھ یعنی ولیجز اور سلمز آف پاکستان میں ہم جائیں گے, اور ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں گورنمنٹ کے بھی سکولز نہیں ہیں. اور پھر یہ خدا کرے ہماری کاوشیں کامیاب ہو, ہم پھر گورنمنٹ کو دکھائیں گے جا کے کہ یہ ماڈل اب آپ ہی کا, کیونکہ کریکولم گورنمنٹ کا ہے. صحیح بات. اور ہم نے اس میں کچھ سسٹمز ایسے ڈالے, کیونکہ دیکھیں ہم سب کاروباری اور پروفیشنلز ہیں, ہم اپنے تجربے کو اس طرف ہم نے موڑا ہے. ہم نے سارے جو کاروبار میں ترکیبیں سیکھی ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہم نے کہا کہ اس میں ہم ڈالیں. الحمدللہ جو 5 سکولوں کا سفر 1995 میں شروع ہوا تھا, آج ہم 2010 میں بیٹھے ہیں, اور محمود 1 اپریل 2010 کو 660ویں سکول کے دروازے انشاءاللہ تعالی کھلیں. ماشاءاللہ. یہ بتائیے مشتاق بھائی کہ جب آپ لوگ دوست لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ میرے ناظرین کو میں یہ بتا چلوں کہ مشتاق صاحب از اے ویری سکسیسفل بزنس مین آلسو, اور ان کے جو دوست کا گروپ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے سکسیسفل ہیں. ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ بزنس کو چھوڑ دیں, اپنے بھائی کو دے دیں اور چلائیں, کہ آپ سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے اپنے تئیں اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے اس بزنس میں, کیونکہ یہ تو سوشل ویلفیئر ہے, یہ والنٹری کام ہے. دیکھیں سر, کوئی بھی کام جس پہ پورا دھیان, پوری محنت, پوری لگن نہیں لگتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے اپنے کاروبار سے سیکھا ہے. کریکٹ.